بچوں کی ایسی باتیں جو یقیناً آپ کا موڈ بالکل فریش کر دیں گی. ہو سکے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور شیئر بھی کر دیں. میں ایک دوست کے ہاں ڈنر پر مدعو تھا. ڈنر تھوڑا لیٹ تھا اس لیے مجھے سخت بوریت ہو رہی تھی. اتنے میں ان کی 6 سالہ بیٹی کھیلتی کھیلتی میرے قریب آئی اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹافی میری طرف لہرا کر بولی، کھائیں گے؟ میں نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور منہ کھول دیا. اس نے اطمینان سے ٹافی کا ریپر کھولا اور ٹافی میرے منہ میں ڈالنے کی بجائے اپنے منہ میں ڈال کر چٹخارے لیتے ہوئے بولی، مزیدار ہے نا؟ سچویشنل کامیڈی کے اتنے اچھے مظاہرے نے مجھے ایک دم فریش کر دیا. میں جب بھی کسی بچے سے گفتگو کرتا ہوں تو ایسے تخلیقی جملے سننے کو ملتے ہیں کہ ہنس ہنس کر برا حال ہو جاتا ہے. ایک دفعہ میری چھوٹی بھانجی کہنے لگی، ماموں میں نے میک ڈونلڈ جانا ہے. میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہا کہ ٹھیک ہے لے جاتا ہوں، لیکن پہلے میک ڈونلڈ کے اسپیلنگ بتاؤ. کچھ دیر سوچ کر بولیں، رہنے دیں، KFC ہی چلتے ہیں. پیارا اسلام کی ویڈیو کو دیکھنے والے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ بھی پیارا اسلام کا حصہ بن جائیں. دوستو، بچے چونکہ من سے سچے ہوتے ہیں لہٰذا ان کی باتیں اتنی بے ساختہ ہوتی ہیں کہ سڑیل سے سڑیل انسان بھی دانت نکالنے پر مجبور ہو جاتا ہے. بچے بعض اوقات اتنا خالص اور بے ساختہ جملہ کہتے ہیں کہ شاید بڑے سے بڑا مزاح نگار بھی ایسا جملہ تخلیق نہ کر سکے. ایک دن میرا بڑا بیٹا لیپ ٹاپ پہ کوئی گیم کھیل رہا تھا اور چھوٹا بیٹا بار بار اسے تنگ کرنے کے لیے چارجر کی پن نکال رہا تھا. کچھ دیر تو بیٹے نے برداشت کیا، پھر غصے سے بولا، تم الو ہو؟ میں پاس ہی بیٹھا تھا. میں نے بڑے بیٹے کو گھورا، خبردار اگر تم نے بھائی کو دوبارہ ایسے کہا. بڑے بیٹے نے منہ بنایا اور دوبارہ گیم کھیلنے لگا. میں اتنی دیر میں کسی کام سے باہر چلا گیا. واپس آیا تو چھوٹا پھر بڑے بیٹے کو تنگ کر رہا تھا. بڑا بیٹا پھر اسے غصے سے الو کہنے لگا تھا کہ اچانک مجھ پر نظر پڑتے ہی دانت پیس کر اس نے بولا کہ وہی ہو تم، وہی ہو. مجھے اعتراف ہے کہ مجھ میں اگر جملے کہنے کی کوئی تھوڑی بہت صلاحیت ہے تو وہ میں نے بچوں سے سیکھے ہیں. میرے بھتیجے نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا کہ چاچو حضرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت کا لفظ کسی کو احترام سے بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یوں سمجھ لو کہ اس کا مطلب ہے جناب، محترم وغیرہ. اس نے سر ہلایا اور چلا گیا. تھوڑی دیر بعد دروازے پر بیل ہوئی. بھتیجا دوڑتا ہوا میرے کمرے میں داخل ہوا اور جلدی سے بولا کہ چاچو حضرت دادا ابو آئے ہیں. گود میں اٹھانے والے بچے بھی اپنے پیار کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. انہیں جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اسی کو اپنی محبت میں شرابور کرتے رہتے ہیں. قاسمی صاحب نے ایک دفعہ ایک بچے سے پوچھا کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ مزے سے بولا، مریض بن کر ڈاکٹروں کی خدمت کروں گا. یہ سچ ہے کہ آج کی جدید دنیا کا بچہ بہت تیز ہو چکا ہے. اب 10 سال کا بچہ بچہ نہیں رہتا. کیبل اور انٹرنیٹ کی بدولت اسے بلاత్కాر، گود بھرائی، آتما ہتیا، دوسری شادی اور ناجائز تعلقات جیسے الفاظ سے واقفیت ہو چکی ہے، لیکن وہ ان کے مفہوم اور پیچیدگیوں سے آج بھی ناواقف ہے. ایسے بچوں کے سوالات کچھ بڑوں والے ہوتے ہیں. سنجیدہ سے سنجیدہ انسان بھی کسی بچے کو اپنی ڈیسینٹ پرسنالٹی سے متاثر نہیں کر سکتا. بچے کا دل جیتنے کے لیے اوٹ پٹانگ منہ بنانا ضروری ہے. آپ نے کئی ایسے باپ دیکھے ہوں گے جو اپنی جوان اولاد کے سامنے مسکرانے سے بھی گریز کرتے ہیں. ان کے چہروں پر ہر وقت ایک کرختگی چھائی رہتی ہے. ان کی اولادیں بھی باپ کے سامنے سہمی رہتی ہیں. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنی سخت گیر شخصیت کے مالک نے کبھی اوٹ پٹانگ منہ بھی بنایا ہوگا، لیکن ایسا ہوتا نہیں. یہ بھی اپنی اولاد کے بچپن میں ان کے ساتھ کارٹون بن کر کھیلتے ہیں. تاہم اولاد جوان ہونا شروع ہوتی ہے تو یہ فوراً خود پر بردباری کا نقاب چڑھا لیتے ہیں اور اولاد کو یاد ہی نہیں رہتا کہ ان کا باپ بھی کبھی مسکرایا کرتا تھا. یہ ایک چھوٹا سا خوبصورت پیغام خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے. اگر ہو سکے
تو شیئر ضرور کریں۔ اللہ نے چاہا تو ہمیں اس کا اجر بھی ضرور ملے گا، ہمارے بچوں کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔